آپ آ جاتے، آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی، کبھی دل میں تو کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی، اور بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری، بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری، تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی، تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی، اور دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، دیکھا جاتا نہ یہ ویرانی کا عالم ان سے، ورنہ سو بار انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی، ورنہ سو بار انہیں گھر پہ بلاتے ہم بھی، آپ آ جاتے کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت سادات کرام علماء ذی الاحتشام نعت خوانان شیر لسان مشاکان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ محبان مصطفیٰ محبان صحابہ محبان اہل بیت محبان اولیاء، میں دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ہماری محافل کا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ترلا ڈالا جائے تو ہی زبان سے درود کی صدا بلند ہوتی ہے یا ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، حالانکہ جو محب ہوتا ہے نا اس کو یاد نہیں کروانا پڑتا کہ یاد کا ذکر کر، اور یقین کریں اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ ذکر رسول نصیب کب ہوتا ہے، ہم تو ہر لمحہ ہی ذکر یار کے اندر گزارے ہیں۔ لیکن پہلی بات آپ کو میں بتاؤں حضرت، اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے آئے ہیں گھر گئے ہیں ہمیں کیا نصیب ہوا ہے؟ دیکھو نا، میں تقریر کر کے جاؤں گا، آپ 2 مہینے تک یا صبح 3-4 دن تک تجزیہ کرو گے، یوں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کر لینا چاہیے تھا، فلاں نعت خواں نے ایسا پڑھا ہے، فلاں نعت خواں نے ایسا پڑھا ہے۔ اور بھائی میرے کو یہ بھی کہہ دے گا کہ میں جب محفل سے اٹھ کے گیا مزہ ہی بڑا آیا، لطف بڑا آیا، تو میرے دوستوں مزے سے تو کبھی کوئی بخشا نہیں گیا۔ یہ غور کر دل کے اندر مدینے والا آیا کہ نہیں آیا؟ اس چیز کو سمجھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اب حضرت والا اپنے بڑوں کی سوچ دیکھو،
اپنے بڑوں کی تعلیمات دیکھو. فاضل بریلوی نے کہا ہم نے اس دل کو دل ہی نہیں سمجھا جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہو. ہم نے اس سر کو سر ہی نہیں سمجھا جو سر مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اور یقین کرو جب ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے, جملوں کا حسن تو لیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو پیغام ہمارے بڑوں نے دیا اس پیغام کو نہیں سمجھا جاتا. احمد رضا نے کہا وہ دل دل ہی نہیں جس دل کے اندر مدینے والا نہ ہو, وہ سر سر ہی نہیں جو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اور خدا کی عزت کی قسم ہم لوگ صرف رہ گئے دعووں کے لیے, نعروں کے لیے, لیکن 1450 سال بعد بھی جس کا دل مدینے والے کے لیے ہو جائے, جس کا سر اخلاص سے مدینے والے کے لیے ہو جائے, پھر لاہور کی دھرتی پہ 1.25 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتایا جاتا ہے وہ غور کرو آج بھی جو دل سے مدینے والے کا ہو جائے جنازے بتاتے ہیں کوئی عام نہیں جا رہا, محمد عربی کا غلام دنیا سے جا رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اگر یہ رنگ آپ کو سمجھ آ جائے, چلو اس کے بعد مجھے کہنا نہیں پڑے گا, آپ اس چیز کو ذرا سمجھیں. لکڑی ہے لکڑی, ضروری نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا حضرت والا آپ یوں کرے یا یوں کرے, جس بندے کے دل پہ کوئی بات اثر کرے, کیونکہ بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی تو میرے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح شعار سن کے سبحان اللہ کہتے ہو نا, نبی کا فرمان سن کے بھی سبحان اللہ کی صدا بلند کیا کرو تاکہ پتہ لگے غلاموں کے سامنے نبی کا فرمان پڑا گیا ہے. سنو رسول اللہ نے کیا کہا, حضور فرماتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے, اب میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت والا یہ ذکر یار کیا کرو, ضروری نہیں کہ کہا ہی جائے. آپ نے لکڑی دیکھی ہے, لکڑی پانی سے تار ہو جائے نا آگ اثر نہیں کرتی ہے. لکڑی پانی سے تار ہو جائے, آپ پانی پھینکو سوکھی لکڑی ہوگی اور آگ اس کو پکڑتی ہے, اچھے طریقے سے جلاتی ہے, لیکن جب لکڑی پانی سے تر ہو جایا کرتی ہے تو دوستو آگ نہیں جلاتی. جملہ اگر سمجھ کے اندر آئے تو کنجوسی کا اظہار نہیں کرنا, مجھے پتہ لگے کہ محبت والوں نے محبت بڑا پیغام سنا ہے. اوے اللہ کے بندو پانی کا پانی پانی ہے, اوے پانی لکڑی پہ لگ جائے اثر یہ نظر آتا ہے, پانی سے لکڑی تر ہو جائے دنیا کی آگ نہیں جلاتی. زبان مصطفیٰ پہ درود پڑھنے سے تر ہو جائے جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے. کیا کرو حضرت والا. اب میں ایک بات آپ کو بتانے لگا, میں کل چونکہ لاہور تھا تو اب آپ نے سنا ہوگا کہ کافی چھوٹی چھوٹی پوسٹیں چلتی ہیں, واصف علی واصف, اس بندے نے ایک جملہ لکھا ہے, اس کے اوپر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر بطور تمہید اور بطور دلیل اور بطور حجت بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا, لیکن دیکھو جملہ کس طرح درجے کا لکھا. اب آپ احباب نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی ذکر یار کرنا نصیب نہیں ہوتا, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لبوں پہ صبح بھی ذکر یار ہے, شام بھی ذکر یار ہے, رات بھی ذکر یار ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور یار جو 24 گھنٹوں کے اندر ایک دفعہ بھی ذکر یار نہیں کر رہا, ایک دفعہ بھی جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو یاد نہیں کر رہا, کیا اس کو نہیں پتا میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پتا تو اس کو بھی ہے, پتا تو اس کو بھی ہے کہ رب نے حکم کیا دیا ہے, لیکن دوستو جو کر رہا ہے پتا اس کو بھی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے لبوں پہ ذکر یار نہیں, اس کے لبوں پہ ذکر یار ہے. اگر بات سمجھ کے اندر آئے تو کمینگی کا اظہار نہیں کرنا. واصف علی واصف نے لکھا ذکر یار ایسے ہی نہیں ہوتا, پہلے ذکر کرنے والے کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے, پھر ذکر کرنے والے کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. حضرت والا اندروں مکا کے آئیے تو پھر نکاح کر دینے نا, اندر سے سب کچھ ختم کر کے آئے تو مدینے والا نظر عنایت فرماتا ہے نا. اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے, کیونکہ آج کا دور ہے نا یہ عقلی دور ہے. آپ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرو
تو جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے وہ کہتے ہیں حضرت والا کوئی لاجک بات سنائے، کوئی عقلی دلیل آپ سنائے ہیں. یاد رکھنا میرے دوستو اگلے یہ جملہ، کیونکہ ہم تو حضرت والا رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں. جب بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے نا، میں دیکھوں گا حضرت والا کیڑا بندہ پکا بیٹھا ہوا ہے. جب بات عظمت مصطفیٰ کی آ جائے، عقل سے کام لینا ابو جہل کا کام ہے، عشق سے کام لینا صدیق اکبر کا کام ہے. سمجھ آ رہی اس بات کی ہے؟ عقل سے یہ لوگ کہتے ہیں حضرت اچھا ادھر کس طرح ذکر ہو جاتا ہے جی، پھر ادھر کس طرح ذکر ہوتا ہے، یعنی عقل کے اندر بات نہیں آتی. دوستان محتشم، فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت وہ شاعر نہیں کہ جو آج کل کے شعراء کی طرح ہیں، نہ لکھنے کا پتہ نہ حضرت والا پڑھنے کا پتہ. میں ان سب کی بات نہیں کرتا جو واقعی محبت کے اندر ڈوب کے لکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایسے ایسے بازاری جملے لکھ دیتے ہیں، وہ لکھ لے رہا ہی ہوتے ہیں لیکن بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے. اس کے اوپر میں ایک آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کلام چلا پچھلے سالوں، آوی جا واللیل زلفاں والیا، پھر وچ کی آکھیا جاندا ہن آوی جا ہن آوی جا ہن آوی جا. مجھے بتائیں، آپ نے مجھے سیالکوٹ سے بلایا، مجھے بلانے والا کال کر کے کہ قاری صاحب ہن آوی جاؤ ہے، میں اپنے لیے جملہ برداشت کروں گا تو تسی حضور دی بارگاہ چ کہندے پے ہن آوی جا. حضرت والا یہ ہمارے اسٹیجوں کا رنگ ہو چکا ہے، جو مرضی کوئی پڑھ کے چلا جائے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھو تو صحیح کون سی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ حبیب حق ہے. چلو سروں کو جھکا جھکا کر درود ہر ایک قدم پہ بھیجو، نیاز مندی دکھا دکھا کر ہمارے پڑھنے تو دکھا. اوے یہ جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ اتنی حساس بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. اللہ اکبر. حق چاریہ یا علی ہندابہ. یہ آپ کو بتا، پہلے سوچو ہمارے بڑے کتنے معیاری تھے. پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کی تائید کی کہ پہلے ادھر ذکر ہوتا ہے پھر ادھر ذکر یار آتا ہے. لیکن پہلے یہ دیکھو اعلیٰ حضرت معیاری کتنے تھے. کیونکہ کوئی شعر سن کے یہ تو نہ سمجھ لے کہ حضرت والا شاعر تھے تو شعر لکھ دیا ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضور میں نے یہ کلام لکھا ہے، آپ ذرا تھوڑی غور و فکر فرمائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ جب کلام پڑھا نا تو کلام کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ میں ساری رات نا آپ کی یاد کے اندر روتا ہوں، میں ساری رات آپ کی یاد کے اندر محو رہتا ہوں. اب سنو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت نے جب کلام پڑھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم کھاؤ کیا واقعی تمہاری یہ کیفیت رہتی ہے؟ اللہ کی قسم اٹھاؤ، یہ جو لکھا ہے کیا واقعی تمہاری یہ حالت رہتی ہے کہ ساری رات تم ذکر یار میں روتے ہو، ذکر یار کرتے رہتے ہو؟ دیکھو ہمارے بڑے کتنے معیاری لوگ تھے، ہمارے بڑے کوئی پھل ترال نہیں تھے کہ دو چیزیں وہاں سے لے لی چاروں نا. سنو احمد رضا نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو لکھا ہے کہ ساری رات آپ کی یاد میں رہتا ہوں، ساری رات آپ کے ذکر آپ کی یاد میں آنسو بہاتا ہوں، کیا واقعی تمہاری یہ کیفیت رہتی ہے؟ کہتا ہے نہیں میں شاعر ہوں، طبیعت نے غلبہ پایا تو بس قلم چلا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا شرم نہیں آتی حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے؟ ایک میری بات یاد رکھنا، حضرت والا پیسوں کے ساتھ کبھی کوئی بندہ مکمل نہیں ہوا. بڑے آئے قرون کیا دنیا سے مکمل ہو کے گیا؟ اس کے اندر بھی حرص موجود تھی، اس کے اندر بھی خواہش موجود تھی، اس کے اندر بھی تمنائیں موجود تھی. تو اس لیے میرے دوستو ہمارے بڑے جو تھے ان کا معیاری کلام ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کا لکھنا لوگوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کا لکھنا مدینے والے کے لیے ہوتا تھا. اب دیکھو یہ جو میں نے کہا کہ پہلے ادھر ذکر یار ہوتا ہے جو واصف علی واصف کا جملہ، پھر ادھر ذکر یار ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سمجھ کے اندر آئے نا تو خدا کا واسطہ ایک بندہ بھی اگر چائے کا بولے گا نا، یقین کرو مجھے بڑا لطف آئے گا کہ چلو ایک آدھے کو ہی جملہ سمجھ آ گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا. اعلیٰ حضرت تو رسول اللہ کی ذاریہ یاد کے اندر پیدا تو نہیں نہ ہوئے، فرماتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا.
اور आला हजरत फादर बरेलवी वो है जिनका लिखना भी मुस्तफ़ा के लिए था, जिनका बोलना भी मुस्तफ़ा के लिए था, जिनका कलम भी चलता था तो मुस्तफ़ा के लिए चलता था। मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब आला हजरत फादर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह गए और जब वापस तशरीफ लाने लगे तो मुरीदों ने पूछा हुजूर आपने क्या देखा है? सुनो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अली रहमान ने क्या कहा, रोने लग पड़े। कहते हैं हमने तो यही महसूस किया है कि मदीने वाला लिखवा रहा होता है, अहमद रजा लिख रहा होता है। इसलिए अहमद रजा ने जो भी लिखा मुस्तफ़ा के लिए लिखा, अहमद रजा ने जो लिखा कुरान और सुन्नत के मुताबिक लिखा। आला हजरत का एक शेर भी किसी दुनियादार के लिए नहीं था, आला हजरत का एक कलमा भी किसी दुनियादार के पैसों की नजर नहीं था, बल्कि जब अहमद रजा को कहा गया नानपारा का सरदार आ रहा है, चंद जुमले लिखो, इतने पैसे देगा, अगली जिंदगी सवर जाएगी। अहमद रजा ने कहा नहीं, लिखूंगा जरूर पर नानपारा के सरदार के लिए नहीं, अहमद रजा लिखेगा तो नबियों के सरदार के लिए लिखेगा। और केड़ा कलाम लिखा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, ये कि फूल खार से दूर है, ये कि शम्मा है कि दुआ नहीं, बाखुदा खुदा का यही हदर न कि और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आका मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं, वो किला मक्का के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं, वो की नूर हक, वो की जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के जमान नहीं। आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदे दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में खजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खदम रसूल खशम तमाम में उमम गुलाम में करम वजूदो अदम हुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो बनी अतीको वसी गनीयो अली सना की जुबां तुम्हारे लिए। वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल वलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन फलक मिसाको समक मसी का निशा तुम्हारे लिए। वो कम से नहा ये नूर फशा, वो किम से आया ये बस में फका, ये तनोजा ये वागे जना ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़हूर नहा क़ियाम जहां रुकूए महा सुजूद शहा नियाज़ यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किसके लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर ये शामो सहर ये बरगो शजर ये तागो सफर ये ताजो कमर ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। साहबे करम रवाना किए कि आप नाम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चा कसिए। ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। लाओ कोई माई कलाल ऐसा ऐसे कमाल दर्जे के जुमले लिखे और इस तरतीब के साथ लिखे। अहमद रजा ने कहा जनाब ने चमन चमन में समन समन में बपन बपन में दुल्हन सदाए मिहन प्यासे मिनन ये अमन अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खूर को फेर दिया, गे हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबाह तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। तभी कलंदर लाहौरी भी तड़पा, कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो तुम भी ना हो, बस में तो गीत भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो। क़यामा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्स हस्ती तब शमाता इसी नाम से है। इन सारे जुमलों का खुलासा ज़हूरी साहब ने एक जुमले में बयान किया। कहते ओ दुनिया वालों, दुनिया ते किसे भी शैदा साया ना होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। आला हजरत आला हजरत आला हजरत या रसूल अल्लाह अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात याद रखें, नबी पाक दा जिक्र ना साड़ी महफिलों का मुहताज है, ना साड़ी ज़ुबाना का मुहताज है, ना जनाबे वाला साढ़े जलसियां का मुहताज है। इकबाल कहता है दस्त में दामन के सार में मैदान में है, बहर में मौजगी आगोश में तूफ़ान में है, झील के शहर मराकिश के बेयाबान में है, पुशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे,
رفت و رفعنا لک ذکرک دیکھے اقبال کہتا ہے جب کچھ نہ تھا، جب تھا بھی نہ تھا، اس وقت بھی جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو بتایا آئے ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو تسی آپ ہی نہیں ہے حضور نے بلایا، تو میں تنوں اے بھی دس چھڑیا ذکر تسی آپ ہی نہیں کرتے، پہلے اتوں نظر ہوندی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اے بھی گل یاد رکھو، آپ پورے مجمع کے اندر دیکھتے ہوگے جب ذکر یار چھڑتا ہے نا، کوئی ایک آدھا بندہ آپ کو نظر آتا ہے۔ قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پوری محفل کے اندر ایک آدھا ہی بندہ نظر آتا ہے، وہ ذکر یار۔ چلو بسا اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سب پہ کرم ہو جاتا ہے، یہ یقین کرو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ میں جب دوسری دفعہ عمرہ پاک کے لیے میرا آخری دن تھا تو رات 2:30 بجے کا ٹائم، یہ رونے سے مجھے ایک بات یاد آئی، بس اوقات ایک ہوتا ہے کرم سب پہ ہوتا ہے۔ رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا، پنجاب سے کوئی گیا ہوا تھا، احرام اس نے پہنا ہوا ہے، تو بیت اللہ کے دروازے کے قریب آ کے نا وہ جو نیچے جگہ ایسے ہاتھ رکھ کہتا کیا ہے، کہتا یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ میں تو پنجاب کا، مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ کیا کر رہا ہے، جو کچھ انہیں کیتا تھا ہی نا سارا کچھ ماندا پیا سی، تے مان جانی بہادری ہے ماندا پیا سی، کہندا یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے۔ اگلا جملہ جب سنو گے نا جو اس نے کہا، یقین کرو اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو غیر ملکی تھے ان کو تو نہیں سمجھ کے اندر آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ جڑی تڑپ دا اثر ہی نہ انہاں تے بھی پی رہا سی ہے۔ خدا کی قسم میں نے ان کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو دیکھے، ان کی کیفیت بھی بدلتی ہوئی دیکھی۔ میں کہا دیکھو رو ایک رہا ہے، کرم صاحب پہ ہو رہا ہے۔ چلو یہ بات میں آپ کو پوری سنا دوں، ہے ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی حضرت والا یہیں بیٹھ کے ترلا ڈال لے تو سب پہ کرم ہو جائے۔ تو کہتا کیا ہے کہ ہم یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے، یا اللہ میں بھی کیتا ہے۔ آخر میں کیا کہتا ہے، یقین کرو تڑپا کے رہ دیا، کہندا چل ہون آ گیا معافی دے چھڑے ہون آ گیا وا معافی دے چھڑے۔ تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں حضرت، یہ جو ایک رو رہا ہوتا ہے نا، اے رونا بھی آپ ہی نہیں آتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، کیا ہو سکتا ہے میری بات پہ آپ اختلاف بھی کر سکیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے نا، آپ کا دل کیا جی چیز اٹھانے کو آپ نے اٹھا لی، آپ کا دل کیا جی میں واپس گھر چلا جاؤں، آپ چلے جاؤ گے۔ آپ کا دل کیا جی حضرت والا ہاتھ اٹھا کے یہاں پہ خارج کرنے کو آپ نے کر لی، تو اسی بیٹھے تھے ان کدا دل نہیں کرتا جی میں پوچھا یاد مصطفیٰ میں رونے کو، مینو رو کے دسو تسی۔ اللہ دے بندے ہو آنسو بھی انج نہیں آندا، یہ دیکھو نا دل کرتا ہے نا، تسی بیٹھے دے ہتھے ہے تھوڑی سی کیفیت بنا کبھی پوری محفل کے اندر آپ کریے گا۔ واصف علی واصف نے لکھیا آنسو بھی انج نہیں آندا، پہلے اجازت مدینے والا تا کردا پھر آنسو آندا وے۔ اور یہ جو ذکر یار کرنا نصیب ہو جاتا ہے، دیکھو نا اللہ کے بندو فخر کیا کرو اپنے عقیدے کے اوپر۔ کلاں دا ختم ہوئے پھر بھی ذکر یار ہی ہے، 10ویں کا ختم ہو پھر بھی ذکر یار ہے، 40ویں کا ختم ہو پھر بھی ذکر یار ہے، خوشی ہو پھر بھی ذکر یار ہے، غمی ہو پھر بھی ذکر یار ہے، وہ سالانہ پروگرام ہو پھر بھی ذکر یار ہے، رستہ بھول جائے پھر بھی ذکر یار ہے، وہ کوئی چھوڑ جائے پھر بھی ذکر یار ہے، کوئی تنگ کرے پھر بھی ذکر یار ہے۔ یہ ذکر یار بار بار کن کو نصیب ہوتا ہے، کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بات سمجھ، آخر تک میں آخر والوں کی کیفیت دیکھوں گا، کیونکہ آخر کا مجمع جب بولتا ہے تو اصل آگے تک بھی آ کے پڑتا ہے۔ واصف علی واصف نے لکھا یہ بات ایسی ہے جتنا فخر کرو گے اپنے پہ کم ہے، اتنی بڑی بات ہے یہ ذکر یار کرنا ایسے کی نصیب نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف نے لکھا کہ ذکر یار انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ جملہ اوپر سے نہیں آپ نے گزارنا، خدا کا واسطہ ہے۔ واصف علی واصف نے لکھا ذکر یار ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی روحیں پیدائش سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ سے پرورش پا کے آئی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو اب سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے۔ تو میں بس کیونکہ میں قائل نہیں ہوں، مجھے شکیل اشرف صاحب کے بھی ابھی کال آئی ہے کہ شاید وہ بھی پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہمارے شہر کے ہی ہیں، تو میں کوئی اتنی طویل تقریر نہیں کروں گا۔ بس ایک بات غور کیا کرو یار، اتنی دیر ہو گئی ہے سانوں جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی محافل کے اتراتے ہوئے، رنگ نظر کیوں نہیں آتا ہے، دل کیوں نہیں بدلتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی دل سے ہی ذکر یار کر کے تو دیکھو۔ چونکہ عثمان بھائی ڈیٹ دیتے ہیں، مجھے حضرت کسی کے نام کا نہیں پتہ، میں ویسے کہہ دیتا ہوں میں نقیب محفل صاحب کا نام لے لوں۔ یقین کرو جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، فطری عمل ہے، میں اسے محبت کا اظہار آپ سب کے سامنے کروں گا۔
اے میں نے اپنے نیڑے کرن گیا. ایسی بات ہے کہ نہیں کہ مجمع کے سامنے میرا ذکر کیا. اللہ کے بندوں 1450 سال بعد 1450 سال بعد آج کی اس پرفتن دور میں ایک عام بندے میں اتنا ظرف ہے مجمع میں اس کا ذکر کیا جائے وہ بھی نیڑے کار ہی لیتا ہے. تو مدینے والا اپنے غلاموں کو کتنا نوازتا ہوگا. اور مجھے اس حقیقت کی اس وقت سمجھ آئی جب میرے پر خود یہ بات بھی تھی نا. میں نے کہا یار کبھی دل سے ذکر یار کر کے تو دیکھو. یقین کرو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. میں کسی کو بات نہیں لگانے لگا, میں حضرت خود چیزیں دیکھتا ہوں. اگر پیسے بڑھیں ہماری بیماری بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. پیسے تھوڑے سے زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں ساڑھے کلام بھی بہتی ہوئی جاندے نے. میں صرف ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں حضرت والا, یار 10 سال لینا تو کوئی نہیں جے رجیا. ہائے ہائے ایک دفعہ ذکر یار کر کے تو دیکھ. میں ہمارے سیالکوٹ میں نا سیٹی پلازا ہے, تو اس دفعہ انہوں نے سالانہ پروگرام پہ مجھے دعوت دی تو میں وہاں پہ گیا. تو جو پاکستان انجمن تاجران کے نائب صدر ہیں نا, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں. تو وہ نا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو چونکہ میرے جو استاد محترم ہیں مناظر اسلام قاری امتیاز اکبر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو بہت والہانہ پیار تھا قبلہ حکیم صاحب. اب میں نے نا گفتگو کے دوران ان کے ذکر کو چھیڑا. تو جب فراغت ہو گئی بیان سے تو سلام پڑھ کے جانے لگا تو دکانوں والے آگے وہ سیلفیاں لینا شروع کر کے. تو جہاں پہ بیٹھنا تھا نا جو مین دفتر تھا, تو مجھے نا اگر یہاں پہ صدر صاحب بیٹھے نا تو مجھے نا کرسی وہاں پر ملی ہے وہاں پر. تو میں بیٹھ گیا. ان کی جب نظر میرے پہ پڑی نا تو انہوں نے ایک لڑکے کو اشارہ کرایا, کہتے ہیں کرسی لے کے آؤ. وہ کرسی لے کے آئے, ساتھ رکھی گئی ہے. تو مجھے بلا کہتے ہیں آفا صاحب ادھر آؤ. میں گیا تو اپنی جگہ سے اٹھ کے نا کہنے آفا صاحب تسی ایتھے بیٹھو میں ایتھے بہنا. میں کہا حضور تہاڈی چٹی داڑھی ہے اللہ تعالیٰ بھی چٹے والاں دی یا کردا ہے. اینی بڑی عزت ہے سارے دے وچ بلا کے تسی مینوں ایتھے بٹھان لگے ہوئے. کہنے لگے نہیں تسی ایتھے ہی بہنا ہے. کیوں بلا؟ مینوں کہندے نے اس وجہ دے نال تسی میرے پیر دا ذکر کیتا ہے. ان غور کرو, یقین کرو, جس نے سمجھنا ہو وہ پھول کی پتی سے بھی سمجھ جاتا ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. میں یقین کرو کئی دنوں تک میں سوچتا رہا, میں کہ یار مرید سادی کے سامنے پیر دا ذکر کیتا جائے وہ بھی اپنی سیٹ تے بات چھڑدا ہے, جے دل نہ حبیب دا ذکر کیتا جائے دے اپنا آپ ختم کر کے آیا کرو. ہے یقین جب بھی آؤ نا جوتیوں میں بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے. سعادت نہیں ہے. میرے ایک دوست ہیں تو وہ نا کسی کے وائے کے ساتھ نا وزیر اعظم ہاؤس میں چلے گئے. ابھی AR وائی پہ ان کی ہیڈ لائنس آ گئی. انہوں نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا, پھر انہوں نے فیس بک پہ اسٹوری لگائی وزیر اعظم ہاؤس میں. اگرچہ ان کو وزیر اعظم صاحب جانتے بھی نہ ہوئے لیکن وہ ایرے تی فخر کرتا پہ ہی مینوں وزیر اعظم ہاؤس دے اندر جانا نصیب ہو گیا. تو یار جڑا اتھے ٹر جایا وہ فخر نہیں لتدا. اس لیے میرے دوستو جتنا ہو سکتا ہے نا جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ اپنے وجود کو ختم کرو اگر باقی رہنا چاہتے ہو. اب میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا المیہ کیا ہے. آج صرف قوم کو جذبات دیے جا رہے, تربیت کوئی نہیں ہے. یقین کرو ہے تربیت کوئی نہیں ہے. میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا. میں جب اندر انٹر ہوا نا, اب دیکھو نا حضرت والا یہ جہاں تک قلین بچھا ہے یہ کیا ہے, یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے میری بات کا کوئی غصہ نہ کرے ہے کیونکہ میں دل سے بات کرنے لگوں. میرا اللہ جانتا ہے اگر کسی کو لگانے کے لیے کرنے لگوں تو اللہ تعالیٰ تو میری پکڑ کرے گا. دل سے ایسے ایک درد بیان کرنے لگوں. آپ غور کرو حضرت والا, کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جوتیاں سمیت ہی آ گئے. ہائے ہائے اس طرح. اب دیکھو تو صحیح حضرت ہے جگہ کیڑی ہے. چودھری کی بیٹھک میں آپ نے جانا ہو نا تو آپ پہلے جوتے باہر اتارتے ہو. آپ کو پتہ ہے حضرت والا اندر بڑا مہنگا سامان لگا ہوا. ساری دنیا کے مکان ایک پاسے, محفل میلاد مصطفیٰ کی جگہ ایک پاسے ہے. اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرو ہے. اب ہمارے جو بڑے تھے نا دیکھو ان کے اندر کچھ حاصل کرنے کے لیے کتنا جنون ہوا کرتا تھا. تربیت کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جس مرضی مقام کے اوپر بھی چلے جانا. آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے اگر آپ تربیت پہ گفتگو کرنا شروع کر دو گے نا وہ یہی سمجھا جائے گا کہ حضرت والا اب میرے نفس کے خلاف گفتگو شروع ہو گئی ہے. او بھائی یہی تو چیز ہے جو تیری اصلاح ہوگی تو تجھے رب کا قرب نصیب ہوگا. بھلے شاہ نے کہا نا سجدے کر کر بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے, رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب اس نو لبدا جیڑا اپنے نفس نو مارے. رب اس نو لبدا. تے حضرت والا اقبال جیسا کہہ کے گیا
دیکھو نا اقبال جیسا، اقبال نے نہیں سجدے کیا، لیکن اس نے کیا کہا؟ اسے پتا تھا کہ اندر بھی کچھ ہے جو میرا دشمن ہے، اندر بھی کوئی بیٹھا ہے جو مجھے گمراہی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل ہے. حضرت اندروں نہ مکائیے. قبلہ کی صاحب ایک جملہ بولنے لگے ایک دن، کہنے لگے جے ادھر جا کے بھی اندروں نہ مکائیے تو کھ نہیں لبدا، مدینہ مکہ جا کے بھی اندروں نہ مکائیے تو کھ نہیں لبدا. تے فرماندے نے جے اتھے نہ بھی جائیے ایتھے ہی مکا چھڑیے تو سارا کچھ لب جاندہ جی ہے. اب غور کیجئے گا کہ ہمارے بڑوں کی تعلیمات کیا تھی ہے. ادھر جو تھوڑا بڑا ہے وہ حضرت والا چھوٹے کو سمجھتے کچھ نہیں. اب اپنے بڑوں کا رنگ دیکھنا، کتنا بڑا نام ہے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. علماء نے لکھا جو مقام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر جبریل کو عطا کیا نا، وہ مقام رسول اللہ کی امت کے اولیاء میں حضرت با یزید بسطامی کو عطا کیا. اب اس چیز کو میں نے پہلے کہا حضرت میں کوئی آپ سے دانت لینے کے لیے نہیں آیا، صرف آپ کچھ لے کے جاؤ اپنے دامن کے اندر، اپنے بڑوں کی تعلیمات، آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے بڑے کس طرح تھے. ہم نے صرف ان کا نام لے کے حضرت والا مسلک کی پہچان تو کروائی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو حضرت رنگ کیرا تھا ان کی زندگی کے اندر. کتنا بڑا نام ہے حضرت با یزید بسطامی کا. مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سے نا کتا آ گیا، تنگ گلی تھی ہے. اب مجھے بتائیں آپ اپنے شیخ کے ساتھ ہوں، سامنے سے کتا آ جائے تو حضرت والا کیا رویہ؟ کتے کو بھگایا جائے گا، اس کا رخ بدلا جائے گا. پیر کے ساتھ ہوں. اگر بات سمجھ میں آئے نا، جو نسبت والے ہیں وہ ذرا تڑپ کا اظہار کرے. حضرت با یزید بسطامی نے جب دیکھا سامنے سے کتا آ رہا ہے، گلی تنگ ہے، میرے مرید بھی میرے ساتھ ہے، تو کہتے کیا ہے؟ مریدوں کو کہتے ہیں تم ساتھ ہو جاؤ، کتے کو جگہ دے دو، کتے کے لیے راستہ چھوڑ دو. اب حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے مریدوں کو حکم دیا، راستہ چھوڑ دیا گیا. جب کتا گزر گیا تو ایک مرید حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ نے کتے پہ ہم کو فضیلت عطا کی ہے، لیکن یہ جو عمل آپ نے کیا ہے اس سے تو ثابت یہی ہو رہا ہے کہ کتے کو ہم پہ فضیلت ہے. دیکھو نا، آپ کے دل میں میری عزت ہے، کوئی احترام ہے، تو آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہے نا، تو اس لیے بٹھایا ہے کہ اپنے سے زیادہ عزت والا آپ سمجھتے ہیں. تو دیکھو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو جگہ دے دی ہے، یعنی راستہ دے دیا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ کتا زیادہ فضیلت والا ہے. حالانکہ یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے، یہ بات تو شریعت کے بھی خلاف ہے. اب غور کرنا بڑوں کا ظرف کتنا تھا. با یزید بسطامی کہنے لگے کتے نے نا ازل میں میرے سے سوال کیا تھا، با یزید میں نے کیا بگاڑا تھا کہ مجھے کتا بنا دیا گیا؟ تو نے کیا سوارا تھا تجھے سلطان العارفین بنا دیا گیا ہے؟ اب اس بات کو سمجھیے. کہتے ہیں جب میں نے کتے کو دیکھا نا، دیکھ کے یہی بات میرے ذہن میں آئی کہ میرے رب نے مجھے کتے پہ فضیلت دی ہے. کہتے ہیں اس فضیلت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے کتے کو راستہ دے دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت والا، نہیں ہم حضرت جنید بغدادی کے نعرے مارتے ہیں، نہیں ہم حضرت با یزید بسطامی کے نعرے مارتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے؟ جو نیچے والا ہے خوب دب کے رکھو ہے، خوب دب کے رکھو جتنا ہو سکتا ہے. یہ میری ایک بات یاد رکھنا حضرت والا، تم جیسا عمل ان کے ساتھ کرو گے نا ویسا ہی رب کی طرف تمہارے ساتھ ہوگا. یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ لوہے کا سٹینڈ ہے، میں نے بڑے آرام سے مارا ہے، مجھے بھی درد نہیں ہوئی، لیکن اگر میں رکھ کے ماروں گا نا، جتنی اثر اس پر آئے گا اتنا اثر میرے ہاتھ پہ بھی آئے گا. تو اللہ دے بندے ہو تسی غور کرو ہے، یہ لوہے کے ساتھ بھی بندہ تھوڑا سا اثر دکھائے اثر آ جاتا ہے، اگر مارے پہ اثر دکھائے تو واپس نہیں آتا ہوگا. سوچنے والی بات ہے. اس لیے آخری بس میں بات کرنے لگا ہوں، جب بھی آپ کو آنا کچھ نصیب ہو جائے، کسی کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے، نہ اپنے اندر کبھی نہ پیدا کرنا، اپنے آپ کو ختم کر کے بیٹھنا جتنا ہو سکے گا. پھر وہ کچھ راز آپ کو بتائے جائیں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے میں آپ کو بتانے لگوں، کیونکہ بسا اوقات بھلا کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ جاتا ہے نا، سب سے پہلے بندہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے، میں یہ وہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا، وہ اسی کو سن کے جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تے پورا مکمل ہو کے انہوں کی دینا ہے.
آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. جو یہاں پہ کچھ صوفیزم سمجھنے والے بیٹھے وہ پہلے ہی سمجھ آتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ مکمل ہو کے آیا ہے اب اس کو کیا دے. اب دیکھو نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جب بغداد پہنچے نا تو لوگوں سے آپ نے پوچھنا شروع کیا بتاؤ جی بہلول کدھر ہے. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ ذکر و فکر کے اندر مشغول ہوگا. حضرت جنید بغدادی وہاں پہ گئے تو حضرت جنید کو دیکھا. حضرت جنید بغدادی وہاں پہ گئے تو حضرت بہلول کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنی شخصیت کا روب نہیں ڈالا. جا کے آپ نے سلام میں پہل کی. آپ ہی جا کے آخیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ بھی بات یاد رکھنا اگر آپ کو چار بندے جاننا شروع ہو جائیں سلام سے پہل کریا کرو ہے خود آ کے السلام علیکم السلام علیکم. ہماری قوم کا یہ ہے حضرت والا کہ یہی سمجھ جو سلام میں پہل کرے اس کو مطلب ہی سمجھ لیا جاتا ہے, اس کی مجبوری سمجھ لی جاتی ہے. یہ نبی پاک کا فرمان سنانے لگا ہوں, اس ایک کو بھی یاد کر کے چلے جاؤ گے نا یقین کرو محفل کا رنگ آپ کے اندر اتر آئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے سلام میں پہل کون کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. یہ حدیث سن کے جتنا ہو سکے گا محبت کا اظہار کرنا. میرے آقا نے فرمایا سلام میں پہل وہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا ہوتا ہے. انہوں نے خود جا کے جنید بغدادی السلام علیکم. حضرت بہلول نے وعلیکم السلام. پھر حضرت بہلول نے ان سے پوچھا کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جنید ہوں. انہوں نے کہا وہی جنید جس کا بڑا شور ہے جس کے بڑے مرید ہیں جس کا واز بڑا مشہور ہے. انہوں نے کہا جی ہے. اب دیکھ غور کیجیے گا سوال کی سطح دیکھیے گا اور حضرت جنید بغدادی کے مقام و مرتبے کو دیکھیے گا. حضرت بہلول کہنے لگے آپ اتنے بڑے پیر ہیں کہ بات بتائیں آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں؟ مجھے خود بتاؤ اپنے ایمان سے آپ میٹرک پڑھے کو کہہ سکتے بیٹا آپ کو تو پانی پینا نہیں آتا؟ وہ کہے گا کہ میں کوئی مجنوں تھوڑی ہوں ہے 16 سال میری ایج ہو گئی ہے مجھے پانی پینا نہیں آتا. اب غور کرو جنید بغدادی نے یہ نہیں کہا میرے انے مرید مینوں نہیں آتا تو کنوں آتا ہوں میں نے اتنوں کی تربیت کی ہے مجھے نہیں آتے انہیں تو آپ نے کہا جی آتے ہیں. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا جی کھانے کے آداب یہ ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا, لقمہ چھپا کے کھانا, اپنے آگے سے کھانا, پہلے بھی ہاتھ دھو لینا بعد میں بھی ہاتھ دھونا. اب غور کیجئے گا یہی آداب ہیں علماء سے آپ پوچھ لیں. حضرت بہلول وہاں سے اٹھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اتنے بڑے پیر ہیں لیکن آپ کو کھانے کے آداب نہیں آتے ہیں. اب حضرت جنید بغدادی نے متقا نہیں لگایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے. اللہ کہ میں اگر اپنی طرف سے یہ بات کروں یہاں پہ جو اہل علم ہے وہ مجھے کہہ سکتا آپ کس طرح کہہ سکتے ہو جی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھانے کے آداب میں سے نہیں ہے. لیکن ادھر یہی تھا وہ رنگ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا ادھر جو جس سطح پہ ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا. اقبال نے کہا تھا منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی وہ دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر. تو جنید بغدادی نے متقا نہیں لگایا یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں حدیث کے اندر تو نہ. بہلول یہ کہہ کے چلے گئے. جنید بغدادی پھر پیچھے گئے. پھر جا کے حضرت بہلول ایک مقام پہ بیٹھے. جنید بغدادی نے پھر السلام علیکم. پھر حضرت بہلول نے وعلیکم السلام. پھر حضرت بہلول نے پوچھا یہ میں نے پہلے کہا یہ جو میری بات کی سطح کو سمجھ رہے ہیں وہ اس کا رنگ بھی اپنے وجود میں محسوس کریں گے. پھر حضرت بہلول نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت جنید کہنے لگے میں وہی ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے ہیں. آپ خود دیکھو حضرت ایس سطح کا بندہ ہوئے تو اینی نفی کرے یہی وہ مقام جی جہد بارے اقبال نے آخیا سی نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے. یہاں مٹانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے وہ مٹاؤ. دیکھو نا میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں جن کو زمانہ جانتا ہے جن کو زمانہ مانتا ہے وہ جن کی غیروں نے بھی تعریفیں بیان کی ہیں. جنید بغدادی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کیا کہتے ہیں جی میں وہی ہوں جس کو کھانے کے آداب نہیں آتے. بہلول نے پھر سمجھ لیا بندہ اپنی دنیا کا ہے. انہوں نے کہا چلو کھانے کے آداب نہیں آتے تو یہ بتائیں آپ کو بولنے کے آداب آتے؟ انہوں نے کہا جی آتے. اب علماء موجود ہیں روایات کے اندر آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. انہوں نے بھی یہی کہا حضرت جنید بغدادی نے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا. بہلول پھر اٹھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اتنے بڑے پیر ہیں نہ آپ کو کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. حضرت بہلول پھر چل پڑے. حضرت جنید بغدادی پھر پیچھے.
پھر ایک مقام پہ جا کے بیٹھے، پھر کہا السلام علیکم. حضرت بلول نے کہا وعلیکم السلام. پھر انہوں نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اب غور کیجئے گا، اے ہوتا جی نفی در نفی کرنا. انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کو نہ کھانے کے آداب آتے ہیں نہ بولنے کے آداب آتے ہیں. آپ غور کرو کس سطح کا بندہ کتنی نفی کر رہا ہے. اب یہاں پہ میں نے رنگ دیکھا ہے حضرت والا، اگر کوئی بندہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہو، شریعت کے خلاف بکواس کر رہا ہو، جرت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ اسے کہہ سکیں یار یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، یہ بات تو حدیث کے خلاف ہے. دین کے لیے غیرت پیدا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنی ذات کے لیے مار دیے جاؤ گے، اپنی ذات کے لیے ذلیل کر دیے جاؤ گے. یہاں پر دین کے لیے جو غیرت کا اظہار کرے کہتے ہیں یہ تو انتہا پسند ہے، دین کے لیے جو غیرت کا اظہار کرے کہتے ہیں یہ تو جذباتی بات کرتا ہے. یاد رکھنا دین کے لیے غیرت کا اظہار کرنا یہ صدیق اکبر کا بھی کام ہے، یہ مولا کائنات کا بھی کام ہے. جتنی مرضی کوئی گدی ہو، جتنا مرضی بڑا کوئی پیر ہو، یاد رکھنا ہمارے لیے حجت قرآن ہے، ہمارے لیے حجت سنت ہے. جنید بغدادی نے کہا، فرمایا کہ اگر کوئی ہوا کے اندر اڑ کے بھی دکھائے وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا. ولی کامل وہی ہے ایک ہاتھ میں قرآن نظر آئے، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان نظر آئے. یا علی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ دے بندے علی دا ذکر ہے ساڑھی روح دی غذا ہے. اور ہمارے بڑوں نے بڑے کمال کی بات لکھی، کہنے نے علی کے بغیر جنت نہیں ملتی، علی کے بغیر ہائے ہائے. پھر اگلا جملہ سنو، کہنے لگے صدیق تو بغیر علی بھی نہیں جلا بتا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، جس بندے کے دل میں علی نہیں نا، اس دل کے اندر نہ صدیق آ سکتے ہیں، نہ جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ آ سکتے ہیں. اور ایک یہ بھی بات یاد رکھنا، جس بندے کے دل میں علی اور صدیق نہ ہو یہ بھی سمجھ نہیں آتا. ہائے ہائے. مولا کائنات کی اپنی بیان کردہ روایت. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دل میں میری محبت، ابو بکر اور عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہے؟ چیک کرنا ہو نا بندہ واقعی علی والا ہے. صدیق کا ذکر چھیڑنا ہے، عمر کا ذکر چھیڑنا ہے، چہرے پہ بہار آ جائے، سمجھ آنا ابو بکر کا بھی عاشق ہے، علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے. ایک شعر نہ پڑھا میرا اونج دل کرتا پیا جائے. ویسے ہی ہے دیکھو حضرت علی کا بھی نعرہ لگوایا، ایک میرا ویسے ذکر دل کر رہا ہے. چلو میں مولا کائنات کے اوپر بھی آپ کو ایک شعر سناؤں گا، ویسے دل کر رہا. چلو. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلوں کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلوں کیتا. ایسے جملے تے اگر تسی نہ بولے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیڑا کیدا سمجھا ہے. سمجھ جاؤ گے. صدیق دا وی اوتھے، فاروق دا وی اوتھے. نہیں سمجھے تسی؟ اور روحانی پرواز تیز کرو. صدیق دا وی اوتھے، فاروق دا وی اوتھے، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا. حق مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی. ان ایک شعر حضرت علی پاک دے ہوتے ہیں. ہائے ہائے. منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں
سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جنہیں نہ پڑھیا تو میں دکھ بڑا ہو جائے جی پڑھ کو پڑھو ساڑھے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کہندے نے یا علی نہ کھو ہے تو میں کہا تو اسی نہ کھو سی تے آکھنا ہائے تم منظر فض چلو بزرگاں نے آکھیا منظر اور گونج پاؤ یار منظر فضائے دخیر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دخیر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رکھے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رکھے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے میں نے چونکہ حضرت صدیق پاک حضرت علی پاک کا ذکر مجھے ایک روایت یاد آ گئی اگر آپ کی روح بھی وجد نہ کرے تو پھر کہنا حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا کہتے ہیں سارے صحابہ نا حضور کے سامنے بیٹھے تھے صدیق اکبر کا کندھا نا حضور کے کندھے سے لگ رہا تھا کہتے ہیں اتنے میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے علی کو جگہ کون دیتا ہے اب یہاں پہ بات علماء اگر مجھے تھوڑا سا محبت کا اظہار کریں گے تو میں حضرت والا یقین کرو بڑا لطف لوں گا ہے سارے صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے صدیق چہرہ بھی دیکھ رہے تھے چاہت بھی دیکھ رہے تھے کہ حضور چاہ کیا رہے ہیں کہ میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے اب دیکھو سارے صحابہ سامنے صدیق اکبر ساتھ بیٹھے صدیق اکبر اٹھ کے کہتے کیا علی جی تو ہی اتھے آ کے بیٹھا حافظ ابن کثیر نے لکھا ادھر جانے جانا ہے ادھر علی المرتضیٰ ہے ادھر صدیق اکبر ہے حضور اتنا خوش ہوئے صدیق اکبر کے عمل سے آپ کو بھی اگر خوشی ہو ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی پاک نے نا اپنا چہرہ صدیق اکبر کی طرف کیا جب دیکھا نا علی کو جگہ دی حضور نے کیا کہا ابو بکر با کمال لوگوں کو با کمال لوگ ہی پہچانتے ہیں یا علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ کے بندوں ہمارے بڑوں نے یہاں تک لکھا فرماتے ہیں توجہ رکھنا اس بات کی طرف کہتے ہیں صرف اس امت کے اندر نہیں پہلی امتیں بھی جو گزری ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام ولایت عطا کیا ہے نا روحانی طور پہ پہلے مور مولا کائنات نے لگائی ہے ہون بھی جڑا ولی بنتا ہے نا پہلے مور حضرت علی پاک لاندے نے ایک بندہ بھی میرا جملہ سمجھ گیا نا جملہ سمجھ گیا کیونکہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ حضرت کون سی طبیعت کو ایک بندہ بھی میرا جملہ سمجھ گیا تو آپ کو اپنے عقیدے پہ ناز بھی آئے گا اور اپنے عقیدے پہ فخر بھی آئے گا ہر بندہ یہ مانتا ہے ولی وہ بنتا ہے اور جس پہ مور مولا کائنات لگاتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علی پاک نے ساریاں مورا سنیاں نو کیوں لائیاں نے اب آخری بات صرف لطف لوگ ہیں وہ ہمارے علی پاک کی شان یہ ہے علی پاک کی شان یہ ہے عصر قضا ہو گئی ڈبیا دا واپس آ گیا کوئی بولے نہ بولے نقیب محفل صاحب سے میں بس کہوں گا آپ اگر توجہ کر دیں گے تو عصر وہاں تک جائے گا علی پاک دا مقام ہے وے عصر قضا ہو گئی ڈبیا دا واپس آ گیا تو میں کہنا جی علی پاک دیاں صدیق پاک پیچھے نمازاں نہیں ہوئیاں دن کس طرح لنگ گیا سی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق بلکہ میں تو کہتا ہوں صدیق عمر وے کو عثمان غنی وے کو
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੇਖੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰ ਯਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਏ ਆਪ ਨਿਰਾਲਾ ਏ गरबार निराला। और मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करो है मैं मौजू कहाँ से चलता चलता इथों पता लगे जिक्र कीता नहीं जाता कराया जाता है। अल्लाह बेशक वेखो ना कितों मैं तुहानू लैंदा लैंदा तरबियत कहाँ पे लेके आ गया। तो हज़रत जुनैद बगदादी कहने लगे ना मुझे खाने के अदाब आते हैं ना बोलने के अदाब, सिर्फ आखिरी बातें करने लगे। उन्होंने कहा चलो फिर सोने के अदाब आते हैं। उन्होंने कहा जी आते हैं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा इशा पढ़ के बिस्तर पर चला जाना। बेलूल कहने लगे कि आपको सोने के दाब भी नहीं आते। जुनैद बगदादी ने दामन पकड़ लिया, कहने लगे जो मैनू नहीं ना आते थोड़े ते दसना वाजिब है। उन्होंने कहा आप बताए हैं कि फिर अदाब क्या है, खाने के, बोलने के, सोने के। पहला अदब समझ के अंदर आए ना तो पता लगना चाहिए कि आप कुछ ले के जाने लगे हो अपने दामन के अंदर। हज़रत बेलूल कहने लगे जो बातें आपने बयान की है ना ये फ्रूई बयान की है। ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, लुकमा चुबा के खाना, खाने के अदाब में से सबसे बड़ा अदब यह है लुकमा चुबाने से पहले गौर करे लुकमा हलाल दा खान लगा मैं या हराम दा खान लगा मैं। उन्होंने कहा फिर बताओ बोलने के अदाब क्या है। उन्होंने कहा बोलने के अदाब ये हैं बंदा बोले तो रब रसूल के लिए बोले। अल्लाह। सोने के अदाब क्या है। उन्होंने कहा आपने तो कहा ना इशा पढ़ के बिस्तर पे चले जाना। सोने के अदाब में से सबसे बड़ा अदब ये है सोने से पहले दिल की तरफ गौर करे। नबी पाक के किसी गुलाम का बुग़्ज़ रख के तो नहीं सोने लगा। तानू मैं शान भी सुनाइए सारा कुछ हो गया जे हुण खुदा दा वास्ता जे अकीदत वाले बनो, मोहब्बत वाले बनो। वाखिर दाव अल्हम्दुलिल्लाह।